والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر چوتھے نمبر پر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو بے شمار فضائل و برکات سے نوازا ہے۔ آپ کا علم دیکھ لیا جائے تو اس میں اللہ نے آپ کو بے شمار فضیلتیں دی ہیں۔ آپ کی شجاعت و بہادری دیکھ لی جائے اس میں اللہ نے آپ کو بے شمار فضیلتیں دی ہیں۔ آپ کی جود و سخا دیکھ لی جائے اس میں اللہ نے آپ کو فضائل و برکات سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرورش خود حضور علی وقار نے کی ہے۔ بچپن ہی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سیدنا مولا علی کے والد ابو طالب، ان کا خاندان بہت بڑا تھا، اولاد کافی زیادہ تھی، تو مولا علی کی جب ولادت ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گئے اور وہیں پر جو ہے وہ ان کی پرورش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی احادیث فرما رکھی ہیں آپ کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ کے علم کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی خود کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے علم کے 1000 باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے پھر آگے 1000 باب خود سیکھ لیے۔ 1000 حضور نے سکھائے، میں نے ہر ایک سے آگے 1000 جو ہے وہ اور نکالے۔ یہ فضیلت اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کا علم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں، پورا قرآن نہیں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 10 اونٹ بھی کم پڑ جائیں گے اس تفسیر کو اٹھانے کے لیے، اتنی تفسیر لکھ دوں۔ ابھی صرف سورہ فاتحہ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو مولا علی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے خطبے میں کہا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں تمہیں ہر چیز کا جواب دے دوں گا۔ قیامت تک جو ہونے والا ہے مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے سوا حضور کے صحابہ میں سے کسی نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا، صرف آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب لوگوں کے سامنے یہ جملہ کہا کہ مجھ سے پوچھو، سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا۔ آپ کی شجاعت و بہادری، خندق میں ایک بندہ جو ہے وہ جنگ خندق تھی، خندق پھلانگ کر آگے آ گیا اور پکارنے لگا مسلمانوں کو کہ آؤ کوئی ہے میرے مقابلے کا، اور وہ بندہ جو ہے وہ پہلوان، بڑا مشہور مانا ہوا پہلوان تھا مشرکین کا، اور وہ للکار رہا ہے مسلمانوں کو آ کر کہ ہے کوئی میرے مقابلے کا۔ مولا علی تشریف لائے آگے۔ مولا علی جسمانی لحاظ سے بڑے کمزور نظر آتے ہیں، بہت جو ہے وہ دبلا پتلا جسم ہے۔ اس نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے مذاق کے طور پر کہا کہ میں تو ایک مانا ہوا پہلوان ہوں اور تمہاری تو حالت ہی بہت خراب ہے، تم کیا مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ تو اس پر جو ہے مولا علی نے اس کو کہا کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں، تو اسلام لے آ، اسلام قبول کر لے، میں تیری جان چھوڑ دوں گا، یا اگر ادھر سے واپس بھی چلا جائے گا تو میں تیرے ساتھ جو ہے وہ کوئی جنگ نہیں کروں گا۔ اس پر جو ہے وہ باز نہیں آیا اور اپنی جو ہے وہ ڈینگیں مارنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو بڑا جو ہے وہ مانا ہوا پہلوان ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ اس نے وار شروع کیا۔ مولا علی نے اس کو کہا کہ وار کرو، اس نے وار کیا اور آپ نے اس وار کو جو ہے وہ روک لیا، پھر آپ نے وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کو جو ہے وہ تہہ تیغ کر دیا۔ ایک ہی وار میں اس کو بھی اور ساتھ اس کی سواری جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ آپ کو یہ شجاعت اور بہادری اور طاقت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے۔
اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے۔ مولا علی کو ایک جنگ میں میرے آقا پیچھے چھوڑ گئے، مدینہ کا حاکم بنا گئے۔ ایک جنگ میں جاتے ہوئے حضور آگے چلے گئے اور مولا علی کو پیچھے جو ہے حاکم بنا دیا مدینے کا۔ تو مولا علی نے کہا حضور مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں پیچھے۔ تو تب حضور نے کہا کہ علی تجھ کو پسند نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، کہ جب موسیٰ طور پر گئے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ گئے اپنی قوم کے لیے کہ میری قوم کا خیال رکھنا۔ اب میں جا رہا ہوں اور پیچھے تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن ہاں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن نسبت تمہاری وہی ہے۔ جب مواخات مدینہ قائم کی میرے آقا نے ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی قرار دیا۔ ہر ایک صحابی جو مہاجر تھے مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کو مدینہ میں رہنے والے انصار کا بھائی قرار دیا۔ اب سب کو بنا دیا، پیچھے مولا علی اکیلے باقی بچ گئے۔ مولا علی اس پر بڑا پریشان ہوئے کہ سب کو حضور نے جو ہے وہ بنا دیا اور میرا جو ہے وہ کسی کے ساتھ مواخات قائم ہی نہیں کی۔ مولا علی کو پریشان دے کر حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی نے عرض کی کہ یہ وجہ ہے، سب کو آپ نے جو ہے وہ تعلق قائم کر دیے ہیں اور میرا تعلق کسی کے ساتھ بنایا ہی نہیں۔ تو اس پر حضور نے کہا علی تم کو پسند نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی بن جاؤ، دنیا و آخرت میں تمہارا میرے ساتھ تعلق رہے، تم میرے بھائی بن جاؤ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ کا نکاح ہونا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ، یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے کہ حضور نے خود کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ کر دوں۔ یہ خود حضور نے کہا کہ مجھے اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا، جبرائیل کے ذریعے مجھ تک یہ حکم پہنچایا گیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ اور وہ نکاح اس طرح جو ہے وہ سر انجام پایا، اور پھر اس میں سے جو اولاد نرینہ حاصل ہوئی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو، آپ کی اولاد مبارک بھی آج بھی آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے وہ سید موجود ہیں، اور یہی جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ آپ کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک دفعہ کچھ خریدنے کے لیے جو ہے وہ بازار میں نکلے، کچھ خریدا، اپنی ضرورت کی چیزیں تھیں، وہ خرید کر واپس ہی آ رہے تھے کہ کسی نے آپ سے سوال کر لیا راستے میں، اور آپ نے وہ سب کا سب جو ہے وہ اس فقیر کو عطا کر دیا۔ گھر پہنچے تو فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ جو چیزیں لینے گئے تھے وہ کدھر ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ مجھے کوئی راستے میں مل گیا، اس نے مجھ سے سوال کر لیا تھا، مجھ سے مانگ لی تھی وہ چیزیں، میں نے ساری کی ساری جو ہے وہ اس کو عطا کر دی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکا اور ایک صحابی تشریف لائے۔ وہ جو چیز مولا علی نے خریدی اور فقیر کو دے دی، اس جیسی 10 چیزیں وہ صحابی لے کر آ گئے۔ اب انہوں نے 10 نہیں دیں آ کر، انہوں نے آ کر 9 دیں۔ تو مولا علی نے کہا نہیں یہ 10 ہونی چاہیے، 9 نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ جو ایک دیتا ہے ہم اس کو 10 دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک خرچ کی تھی، اس کے بدلے مجھے 10 ملنی چاہیے، یہ 9 نہیں ہونی چاہیے بلکہ 10 ہونی چاہیے۔ تو اس صحابی نے کہا ہاں واقعی حضور نے مجھے یہ 10 چیزیں دے کر بھیجا تھا کہ یہ جا کر علی کا دے دو۔ یہ آپ کے جود و سخا کا عالم ہے، یہ آپ کے توکل کا عالم ہے اپنے رب کی ذات پر، کہ آپ کا توکل اتنا ہے اور آپ جو ہے وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک دفعہ حضور کے پاس غلام آئے تو مولا علی نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جاؤ آپ بھی جو ہے وہ اپنے والد سے، حضور سے کچھ غلاموں کا سوال کر لو، سارا دن آپ کام کرتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ہاتھ خراب ہو گئے ہیں کام کر کر کے۔ تو سیدہ فاطمہ گئیں حضور کے پاس، لیکن کچھ لوگ تھے تو آپ بغیر بات کیے ہی واپس آ گئیں۔ حضور پھر آئے گھر میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی آنے کی؟ مولا علی نے وضاحت کی کہ میں نے ہی کہا تھا کہ چونکہ غلام آئے ہیں کچھ، تو ہمیں بھی اگر آپ ایک غلام دے دیں، کوئی ایک کنیز دے دیں تاکہ ہمارے گھر کا بھی جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو اس پر میرے آقا نے کہا میں تم کو غلام تو نہیں دے رہا، لیکن ایسی چیز بتاؤں گا جو غلاموں سے بھی بہتر ہے۔ کہا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ عز و جل تمہاری ہر مشکل آسان فرمائے گا۔ اس پر سیدہ نے کیا کہا؟ سیدہ نے کہا میں اپنے رب سے اور اس کے رسول سے راضی ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو رسول اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے مجھے وہی کافی ہے۔ تو یہ خاندان ہے، یہ گھرانہ ہے، اور مولا علی ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں کہ مباہلے کے وقت میرے آقا آپ کو ساتھ لے کر چلے۔ جب عیسائیوں نے
آپ آ کر اعتراضات کیے تو حضور نے کہا چلو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کی جاتی ہے، جس کی قبول ہو جائے تو اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ تو سرکار نے ان عیسائیوں کو دعوت دی کہ ٹھیک ہے آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو۔ اب میرے آقا جب چلے ساتھ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساتھ ہیں، سیدہ فاطمہ ساتھ ہیں، اور ساتھ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود ہیں۔ ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ جو عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، پادری تھا، اس نے کہا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں تم ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، میں ان شکلوں کو دیکھ رہا ہوں، ان خوبصورت شکلوں کو، کہ اگر یہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پر پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہلا دے گا۔ اگر آج تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا، تمہارے خلاف ان کے منہ سے بد دعا نکل گئی تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا دنیا سے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دن اگر وہ 5 لوگ مل کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو آج کوئی عیسائی دنیا کے اندر موجود نہ ہوتا، اللہ سارے عیسائیوں کو جو ہے وہ دنیا سے نیست و نابود کر دیتا۔ تو وہ عیسائی جو تھے انہوں نے اپنی اسی بات میں جو ہے وہ عافیت سمجھی اور معافی مانگی حضور سے اور واپس جو ہے وہ چلے گئے۔ تو مولا علی انہی 5 لوگوں میں شامل تھے جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں تشریف فرما تھے، سیدہ فاطمہ آئیں تو ان کو بھی چادر میں لے لیا، امام حسن و حسین آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا، مولا علی آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا، اور کہا کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے، تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور آج ہی کے دن فجر کی نماز پر جاتے ہوئے مولا علی پر جو ہے وہ حملہ ہوا۔ 19 رمضان کو آپ پر جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی تھا جو مولا علی کے خلاف تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے، اور 2 دن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بستر مرگ پر تکلیف میں مبتلا رہے، اور پھر 21 رمضان المبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اور اللہ عز و جل ہمیں ان پر برسنے والی رحمتوں کا حصہ عطا فرمائے۔ آج ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ ضرور اہتمام کریں، کچھ نہ کچھ آپ رضی اللہ تک خالی چاہے فاتحہ پڑھ کر ہی جو ہے وہ دعا کریں اور ان کی بارگاہ میں پہنچائیں، اللہ عز و جل ہمیں اس سے ضرور اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔